اونچی آواز میں بجتے گانے جن کے الفاظ اس قدر بے باک اور ذومانی تھے کہ شرم و حیا کا پاسدار شخص سنتے شرمندہ ہو جائے۔ رنگ برنگی روشنیوں میں ڈوبی یہ چار دیواری اور اس چار دیواری کے وسط میں موجود سٹیج پر ناچتے وجود، کچھ دور کھڑا شخص آنکھوں میں بے یقینی لیے ان وجودوں کے درمیان اس لڑکے کی جانب دیکھ رہا تھا جسے ہمیشہ شرم و حیا میں لپٹے پایا تھا۔ آج وہی لڑکی نازیبا لباس میں ملبوس نامحرموں کے درمیان اپنے حسین بل کھاتے وجود کو نمایاں کرتے رقص میں مصروف تھی، اپنی عزت اپنا اصل سب کچھ بھلائے۔ کہاں جا رہی ہو نہال؟ نہال کو سیڑھیوں کی جانب بڑھتے دیکھ افشا بیگم نے پوچھا۔ نہال نے پلٹتے بھیگی نگاہوں سے ان کی جانب خفگی سے دیکھا۔ میں حاشر کے پاس جا رہی ہوں۔ آپ میں سے تو کوئی میری بات نہیں مانے گا لیکن مجھے پورا یقین ہے وہ ضرور میری بات مانے گا، نروٹھے لہجے میں کہتے وہ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر گئی۔ دل جو اس قدر دکھا تھا کہ آنسو راستہ بناتے آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ بھول جاؤ کہ وہ تمہاری اس خواہش کو پورا کرے گا، اسے بھی یہ بات قطعی منظور نہیں ہوگی کہ تم اس حویلی سے باہر قدم نکالو۔ افشا بیگم مصروف انداز میں ڈائننگ ٹیبل پر لوازمات سجاتی بولی۔ نہال نے لب بھینچے، کہیں نہ کہیں اسے بھی معلوم تھا کہ وہ اس کی بات کبھی نہیں مانے گا۔ ہمہ وقت تک وہ غصہ سجائے پھرتا ہے ناک پر، پھر بھی وہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ افشا بیگم کو کوئی جواب دیے بنا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ویسے تو اس سے خوف کھاتی رہتی ہے لیکن اب تمام خوف بالائے طاق رکھتے محترمہ اپنی بات منوانے جا رہی ہے۔ افشا بیگم نفی میں سر ہلاتے اپنی بیٹی کی حرکتوں سے سخت نالاں نظر آ رہی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے تھوک نکلا۔ اس شخص کی متوقع رد عمل کو سوچتے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، لیکن اسے ہر حال میں اپنی بات منوانی تھی اور حاشر شاہ کے علاوہ اس حویلی کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ داجی بھی حاشر کی کوئی بات نہ ٹالتے تھے، وہ جو کہتا تھا وہی پتھر کی لکیر مانا جاتا تھا۔ ہمت کر نہال، تجھے یہ قدم اٹھانا ہی ہے۔ اپنے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے وہ دروازے کا ہینڈل گھماتے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں قدم رکھنا ہی تھا کہ وہ کرنٹ کھاتے رخ بدل گئی۔ آئینے کے سامنے شرٹ لیس کھڑا حاشر آئینے میں نظر آتے اپنے حسین چہرے کو مغروریت سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم دروازہ کھلتے ایک سندلی سی مہک اس کے ناک کے نتھنوں سے ٹکرائی۔ یہ مہک تو اس کے روم روم میں بستی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بنا اسے پہچان گیا۔ آنکھیں آئینے سے پھیرے اس نے اندر داخل ہوتی نہال کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہی شرم سے سرخ پڑتے رخ پھیر چکی تھی۔ حاشر کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ شرٹ پہن لیں حاشر، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ دل پسلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اس کا ورزشی توانا سینہ دیکھتے وہ کان کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ شرم کا ایک گہرا اور طاقتور احساس تھا جو حاوی ہوا تھا۔ حاشر کے لبوں پر ٹھہری مسکان گہری ہوئی۔ میرا کمرہ ہے، میری مرضی میں شرٹ پہنوں یا نہیں پہنوں، تم اپنی بات کہو۔ میرا ابھی شرٹ پہننے کا کوئی موڈ نہیں۔ لہجہ سنجیدہ تھا لیکن سیاہ آنکھیں شوخی و محبت سے لبریز تھیں۔ نہال نے دانت پیسے۔ اسے اس شخص کی ضرورت نہ ہوتی تو کبھی اس کمرے میں نہ آتی۔ میں کیسے کروں گی اس طرح بات آپ سے؟ وہ جنجلاہٹ زدہ لہجے میں بولی۔ اس قدر بے باک تو تھی نہیں کہ وہ یوں اس کے روبرو آ جاتا اور وہ اپنی بات کہہ دیتی۔ حاشر نے قدم اس کی جانب بڑھاتے اس کا بازو جکڑے نہال کا رخ اپنی جانب کیا۔ نہال نے گھبراتے اس کی جانب دیکھا جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے چہرے کے حد درجہ قریب ہوتا اپنا چہرہ لے آیا۔ حاشر کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑتے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گئیں۔ کیوں نہیں کر سکتی تم یوں مجھ سے بات؟ ہمارے درمیان تو کوئی پردہ نہیں، بیوی ہو میری، مجھے شرٹ لیس دیکھ سکتی ہو، مجھے چھو سکتی ہو۔ عنقریب تو تمہارا مستقل پتہ یہی کمرہ ہے، تب بھی تو مجھے یوں دیکھو گی۔ اپنی دہکتی سانسوں سے اس کے حسین چہرے کو جھلساتے وہ بے باکی کا مظاہرہ کرتے اس کی کمر پر دھرے اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے اسے مزید اپنے نزدیک کر گیا۔ نہال کے ہاتھ بے ساختہ اس کے کشادہ سینے پر آن ٹھہرے۔ چہرے کی رنگت بے انتہا سرخ ہوئی۔ اس کے الفاظ تصور کی تصویر بنتے ذہن کی اسکرین پر نمودار ہوتے اسے مزید شرم میں مبتلا کر گئے۔ زبان تالو سے جا چپکی۔ کچھ پل لگے تھے اور وہ بھول بیٹھی تھی حاشر تک آنے کی وجہ۔ بولو کیا بات کرنی تھی؟ حاشر اس کے سنہری بالوں کی نرماہٹ اپنی انگلیوں کی پوروں پر محسوس کرتا گھمبیر ہوتا بولا۔ نہال اس کی آواز سنتے ایک جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ یہ شخص کبھی کبھی اس پر مہربان ہوتا تھا،
کبھی کبھار اس شخص کی آنکھوں میں نرمی، محبت اور شوخی کے آثار دیکھنے کو ملتے تھے، یا یوں کہا جائے وہ جب جب اس شخص کے بے حد نزدیک ہوتی تھی، یہ شخص اپنی ذات سے غصہ، اشتعال، سنجیدگی سب دور کیے محض محبت اور شوخی بھرا انداز اپنا لیتا تھا۔ حاشر، نہال نے بات کی تمہید باندھنی چاہی۔ اس کی بات سننے کے بعد اس شخص کا انداز یکسر بدل جائے گا۔ بولو حاشر کی جان۔ حاشر نے اس کے بالوں کو لبوں سے چھوتے ان کی مہک اپنی سانسوں میں اتاری۔ نہال لرز اٹھی۔ حاشر، میں شہر پڑھنے جانا چاہتی ہوں، بہترین میڈیکل کالج میں۔ تھوک نگلتے وہ اپنی بات کہتے اس کی جانب دیکھنے لگی جس کی گرفت اس کی کمر پر ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے چہرہ نکالے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہال، تم جانتی ہو یہ بات کرنا بیکار ہے، میں تمہیں اس حویلی سے نکلنے نہیں دوں گا، شہر جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ حاشر نے اس سے دور ہوتے بیڈ پر موجود اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے قطعیت سے کہا۔ نہال کی بھوری نگاہوں میں آنسوؤں نے پل میں بسیرا کیا۔ حاشر، میرا خواب ہے پڑھنا، ڈاکٹر بننا۔ نہال کی آواز یکدم بھر آئی۔ اور میرا خواب ہے تمہاری اس کمرے میں مستقل موجودگی، اور میرے خیال سے وقت آ گیا ہے اب۔ حاشر کے لہجے میں نرمی کی ایک رمق نہ تھی۔ نہال اس کی بات سنتے تڑپ اٹھی۔ وہ اپنا خواب داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ حاشر پلیز مجھے میرا خواب پورا کرنے دیں، آپ جانتے ہیں میرے لیے پڑھائی کس قدر ضروری ہے۔ نہال کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات فوراً جاری ہوئی۔ حاشر کی بات اسے خوف زدہ کر گئی۔ اگر وہ رخصتی لے لیتا تو اس کی اپنی منزل تک جانے کی ہر راہ بند ہو جاتی۔ جانتا ہوں، تبھی تو تمہیں پڑھنے کی اجازت دی نہال۔ 10 جماعتیں تم پڑھ چکی ہو جو آج تک حویلی کی کسی عورت نے نہیں پڑھی، اور اب تم شہر جانے کی بات کر رہی ہو۔ میں تم پر ایک تیز ہوا کے جھونکے تک کو برداشت نہ کروں جو تمہیں زک پہنچ جائے۔ میں نے تمہیں ہر گرم و سرد ہوا سے بچا کر رکھا، اس مطلبی اور فریبی دنیا سے بچاتے، اور اب تم چاہتی ہو میں تمہیں اسی دنیا کے حوالے کرتے تمہاری معصومیت کو تم سے چھین لوں۔ تم مجھ پر انحصار رہی ہو نہال، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنی، یہ 4 دیواری ہی تمہاری محفوظ پناہگاہ ہے۔ باہری دنیا تم جیسی معصومیت سے بھری لڑکی کو نوچ کھائے گی، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ نہال کے آنسو دیکھتے وہ نرم پڑا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو ہی تو اس کی کمزوری تھے۔ کاش یہ لڑکی جان پاتی کہ وہ اس کی محبت نہیں اس کا عشق تھی۔ اس روئے زمین پر حاشر شاہ کے لیے سب سے قیمتی شے وہی تو تھی۔ نہال کے نزدیک آتے وہ اس کے آنسو صاف کرتا نرمی سے بولا، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ نہال اس کا ہاتھ اپنے عارض سے ہٹاتے تلخی سے بولی۔ حاشر نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو آپ کو احساس ہوتا کہ ڈاکٹر بننا میرے لیے میری زندگی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میرا خواب آپ کا خواب ہوتا۔ اب میرا خواب پورا کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کرتے۔ آپ نہیں کرتے مجھ سے محبت، بالکل بھی نہیں۔ 10 جماعتیں مکمل کیے مجھے 5 سال ہو چکے ہیں حاشر۔ 10ویں جماعت کے بعد تو میرا نکاح آپ کے ساتھ کروا دیا گیا، اور 5 سال میں نے انتظار کیا ہے۔ اب اور نہیں کر سکتی میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ مجھے لگا تھا حاشر شاہ جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ میری بات سنتے راہ نکالیں گے، داجی کو منائیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ اس سے 2 قدم دور ہوتے وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ حاشر نے لب بھینچے، اس کی جانب دیکھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو اسے اس لڑکی کی رد کی ہو؟ اس لڑکی کی زبان سے ادا ہونے والی ہر خواہش مکمل کرنا اس کا فرض بن جاتا تھا۔ وہ اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ اس سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لڑکی کو اس ظالم دنیا کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ مرد تھا، جانتا تھا اس دنیا کو، اس دنیا میں انسانوں کے روپ میں رہنے والے بھیڑیوں کو۔ اگر میں تمہیں شہر جانے کی اجازت دے دوں تو تم میری محبت پر یقین کرو گی؟ حاشر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہال نے بنا پل کی دیر کیا اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم ثبوت مانگ رہی ہو میری محبت کا؟ حاشر مدھم سا مسکرایا۔ اگر محبت سچی ہے تو ثابت کریں۔ نہال نے اپنے آنسو صاف کرتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس شخص نے ہمیشہ اس پر پابندیاں عائد کی تھی، اور ہمیشہ وہ ان پابندیوں سے نفرت کرتی آئی تھی، اور اسی نفرت اور پابندیوں کے سبب حاشر شاہ اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں داجی سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں شہر جانے دیں، اب رونا بند کرو۔ حاشر آج پھر ہار گیا اس لڑکی کے آگے۔ نہال کے نزدیک آتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ حمائل کرتے اس کے عارض پر ٹہرے آنسوؤں کو لبوں سے چنتے گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس لڑکی کے آنسو اس کے دل کی سرزمین پر تیزاب کی مانند گرتے تھے۔
निहाल ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। ये शख्स इस कदर जल्दी मान जाएगा उसे उम्मीद ना थी। सच? बेयकीनी ही बेयकीनी थी, 100% सच। लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। वो ये कि तुम मुझसे रत्ती बराबर भी गाफिल नहीं रहोगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगी। और निहाल के हसीन चेहरे को लू देती निगाहों से देखते वो नरमी और मोहब्बत से कहता, ठहरा। निहाल उसके ठहरने पर बेचैन हुई और भूरी आंखों में सवाल लिए पूछा, और ये कि अभी चंद पल मेरी कुर्बत में गुजारोगी। वो उसे तन्हा दस्तयाब हुई थी, वो कैसे मौके को हाथ से जाने देता। निहाल इससे कबल मज़ाहमत करती वो उसके चेहरे पर झुकते, उसकी सांसों से अपनी सांसें जोड़ते उसे बुखलाने पर मजबूर कर गया। निहाल ने उसकी शर्ट थामे उसकी शिद्दत को बर्दाश्त किया। मज़ाहमत का इरादा तर्क करते हुए अपनी आंखें मूंद गई। उस वक्त वजूद सरशार था। उसे शहर जाने की इजाज़त मिल गई। अब उसकी राह में कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती थी। उस वक्त ज़हन गुमा में महज अपनी ख्वाहिश की तकमील की खुशी सवार थी। तभी तो वो अपना आप हाशिर को सौंपे उसकी जसारतें बर्दाश्त कर रही थी, जबकि हाशिर उसके लम्स को महसूस करते मदहोश सा होता। अब उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ते दुनिया और माफिया से बेगाना था। तुम्हें शरायत तो याद है ना निहाल? हॉस्टल के आगे गाड़ी रोके वो निहाल के खुशी से जगमगाते चेहरे की जानिब देखते संजीदगी से बोला। निहाल जो हॉस्टल को इश्तियाक भरी निगाहों से देख रही थी, अस्बात में सर हिला गई। हाशिर अपने लब सख्ती से भींच गया। निहाल का सारा ध्यान हॉस्टल की जानिब था, वो उसकी जानिब मुतवज्जे ना थी। मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया तुम्हारी बात मानते, तुम तो अभी से मुझसे गाफिल हो चुकी हो। हाशिर उसका हाथ जकड़े सर्द लहजे में कहते उसकी तमाम तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर गया। निहाल ने पलटते उसकी जानिब देखा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हाशिर। निहाल ने फौरन नफी की। यक लख्त दिल सुकड़ कर फैला था, कहीं ये शख्स उसे वापस न ले जाए। इस कदर मुश्किल से तो राज़ी किया था। होनी भी नहीं चाहिए निहाल। मैं कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मुझसे गाफिल रहो। मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास मौजूद है, उसमें सिर्फ मेरा नंबर महफूज है। मैं हर रोज़ रात को कॉल करूँगा। तुम कॉलेज से सीधा हॉस्टल आओगी। ड्राइवर को मैं सब कुछ समझा चुका हूँ। किसी से बेहिजात जान पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं। किसी की बातों में मत आना। मुझे बताए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। वो उसे यूं समझा रहा था मानो वो कोई छोटी सी बच्ची हो। लहजे में, आंखों में उसके लिए बेपनाह फिक्र ही फिक्र थी। हाशिर मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रखूंगी मैं। निहाल अगेन निहाल मुंह के मुख्तलिफ जाविया बनाते बोली। वो दूध पीती बच्ची तो ना थी कि उसे हर एक बात समझाई जाती। अपनी ही ज़ात और खुशी में मगन वो हाशिर की निगाहों में तैरती अपने लिए फ़िक्र भांप ही न पाई। मैं जानता हूँ कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो, लेकिन तुम्हारी फ़िक्र है मुझे। मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो तुम। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँगा, मुझे एक बिज़नेस डील के लिए लंदन जाना है, इसलिए तुम्हारी तरफ से ख़ासा फ़िक्रमंद हो गया हूँ। अगर यहाँ होता तो तुम्हारे साथ शहर ही शिफ्ट हो जाता। उसका लहजा धीमा था, लहजे में मोहब्बत, और आंखें निहाल के नकूश पर गड़ी उसे खुद में बसाना चाहती थी। निहाल खामोश रही। क्या कहती? फिर वक्त वो बस हवाओं में उड़ती पतंग की मानद खुद को महसूस कर रही थी। जहाँ ये दूरी हाशिर के लिए वबाले जान थी, वहीं ये दूरी उसके नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं जाऊँ हाशिर? ता देर खामोश रहने के बाद वो बोली भी तो क्या। हाशिर ज़ख्मी सा मुस्कुरा गया। वो वाकिफ़ था इस बात से कि वो उस लड़की के दिल में वो मकाम नहीं रखता जो मकाम वो लड़की उसके दिल में रखती थी। निहाल को इस हिजर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था जितना उसे पड़ रहा था। वो उसकी हिफाजत की खातिर आयद की गई पाबंदियों के सबब उसके दिल में ख़ास मकाम हासिल नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो सरशार थी, क्योंकि उस लड़की के पूर पूर पर वो हाकिम था। ये लड़की सर तपैर उसकी थी। अपना ख्याल रखना निहाल, तुम मेरे लिए कीमती हो। चंद लफ्ज़ जो मोहब्बत से लबरेज थे और माथे पर उसके लबों का नर्म लम्स। निहाल यकदम नर्वस हुई। यह शख्स पल में तोला पल में माशा था, कभी मोम से भी नरम तो कभी किसी सख्त चट्टान से भी सख्त। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते हुए कहती वो गाड़ी से उतरी। हाशिर ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसकी जानिब देखा जो हाथ हिलाते उसे अलविदा कह रही थी, और हाशिर का दिल धड़कना भूल रहा था। ना जाने क्यों यूं महसूस हो रहा था गोया वो उसे खुद से दूर, बहुत दूर कर गया हो। दिल शिद्दत से तमन्नाई था कि वो आगे बढ़कर उसे खुद में भींच ले, लेकिन वो गाड़ी से
उतर तक ना सका था। अगर उस लड़की के नज़दीक जाता तो पल न लगाता उसे वापस ले जाने में। मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहते वो नज़रों से ओझल हो जाने तक उसे देखता रहा। जो ही उसने हॉस्टल का गेट अबूर किया, हाशिर गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। अंदरूनी सिंध के एक छोटे से गांव में शाह हवेली कायम थी, जो अपने रस्म रवाज और बरसों से सरदारी का तख्त संभालने के सबब मशहूर थी। कासिम शाह की 2 औलादें थीं। बड़े बेटे हाफिज साहब और उनकी ज़ौजा समरीन बेगम थी, जिनकी एक औलाद थी, हाशिर शाह। तबीयत के लिहाज से सख्त व सर्द और संजीदा रहने वाला, स्याह बाल, तीखे, जाज़बियत से भरपूर नकूश, तवाना और मजबूत वजूद, सहर अंगेज शख्सियत का मालिक जो दाजी की आंखों का नूर था, जिसकी बात, जिसके फैसले को पत्थर की लकीर माना जाता। छोटे बेटे मुस्तफ़ा साहब थे, जिनकी ज़ौजा अफशा बेगम थी, और अल्लाह ने उन्हें भी एक ही औलाद से नवाजा था, निहाल शाह, सुनहरी बालों वाली गुड़िया, जिसे 15 साल की उम्र में ही हाशिर के नाम कर दिया गया। जहां हाशिर अपनी सुनहरी आंखों वाली गुड़िया को दुनिया की नज़रों और सर्द व गर्म हवा से बचाते हवेली में कैद करते उसकी मासूमियत की हिफाजत करता था, वहीं उसकी ये पाबंदियां निहाल को हद दर्जा नागवार गुजरती थी। जहां हाशिर के लिए सबसे कीमती और मताए जान निहाल थी, वहीं निहाल अपने दिल में हाशिर के लिए कोई भी जज्बा ना पाती थी। तो तुम नहीं चल रही मेरे साथ निहाल? सोमिया ने खफकी से पूछा। 1 माह होने को आया था उसे शहर आए हुए। बहुत कम वक्त में उसकी सोमिया से गहरी दोस्ती हो गई थी। वजह सोमिया का मिलनसार अंदाज था। नहीं सोमिया, काफ़ी रात हो जाएगी और हाशिर मुझे कभी इजाज़त नहीं देंगे। वो दोनों उस वक्त लाइब्रेरी में बैठे मुतालिया कर रही थी जब सोमिया ने उसे आज रात यूनी में होने वाले कॉन्सर्ट के बारे में पूछा। उफ, एक तो ये हाशिर, जब देखो तुम्हारी जुबान पर उस शख्स का नाम होता है। गज भर का तंबू तुम लपेट कर आती हो, पूछो तो कहती हो हाशिर ने कहा है। तुम्हारे मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ उस शख्स का नंबर सेव है। किसी लड़के से दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात, तुम तो किसी से बात भी नहीं करती, और कहीं बाहर जाना, उस पर भी यही सुनने को मिलता है हाशिर नहीं मानेंगे। आखिर ये हाशिर तुम्हारा शौहर है या कोई जिन दरिंदा जो तुम्हें कैद में रखना चाहता है? सोमिया भड़क उठी। निहाल ने लब चबाते उसकी जानिब देखा। वो उसकी बातों के सबब शर्मिंदा हुई थी। वो ये सब मेरी हिफाजत के लिए करते हैं, वो नहीं चाहते कि मुझे कोई नुकसान पहुंचे। निहाल ने दिफा करना चाहा, हत्ता कि ये सब अब उसकी अपनी बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा था। नुकसान? मेरी जान, ज़रा निगाहें अतराफ में घुमा और देखो, यहाँ किसी लड़की ने इतना लंबा तंबू नहीं लपेटा हुआ। इन सब के दोस्तों में लड़के भी शामिल हैं, वो भी अपनी मर्जी से आती जाती हैं, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सोमिया के कहने पर निहाल ने नजरें घुमाए अतराफ में देखा। तमाम लड़कियां मॉडर्न लिबास में मलबूस थीं। किसी ने भी उसकी तरह चादर से खुद को ढांपा नहीं था। ये सब तुम्हारा मजाक उड़ाती होंगी, लिख कर ले लो, और मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कोई मेरी दोस्त का मजाक उड़ाए। सोमिया ठीक कह रही थी। तमाम लड़कियों की निगाहें उसे खुद का मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। एकदम दिल पसीज सा गया उसका। फिर वो कहते हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। सोमिया की बातें उसे बदगुमान कर रही थी। उसका दिल उसे बागी बनने पर मजबूर कर रहा था। सॉरी सॉरी, सामिया उसकी बात पर हंसते उससे माजरत कर गई। निहाल की बुरी आंखें लबालब नमकीन पानी से भरी। देखो मेरी जान, मोहब्बत कैद का नाम नहीं। वो तो तुम्हें अपना कैदी बना गया है कि तुम सांस भी अब उसकी मर्जी से भरो। मोहब्बत ये थोड़ी होती है। मोहब्बत में तो महबूब को आज़ादी दी जाती है, उसे अड़ान भरते देखा जाता है। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही है कि वो तुम पे एतबार नहीं करता, तभी तो इस कदर पाबंदियां आयद करता है तुम पर। सोमिया एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, और उसकी संगत में रहते निहाल भी ज़िंदगी को एक अलग तर्ज पर जीना चाहती थी। तमाम पाबंदियां तोड़े अपनी मर्जी से। मैं क्या करूं अब सोमिया, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। निहाल भराए लहजे में गोया हुई, जबकि दिल में यह बात तीर की मानत चुभी कि हाशिर को उस पर भरोसा नहीं। सोमिया की आंखों में चमक उभर कर मासूम हुई। तुम्हें खुद को बदलना होगा, अपनी ड्रेसिंग, अपना अंदाज, और हाँ, सबसे पहले तो तुम उस हाशिर से बातें छुपाना सीखो। सोमिया हाशिर का नाम लेते यूं मुंह बना गई मानो उसका हल्क तक कड़वा हो गया हो। तुम मदद करोगी मेरी? निहाल सोमिया के बुने गए जाल में फंस चुकी थी। भूल चुकी थी कि हाशिर की तमाम हिदायत, उसकी तमाम मोहब्बत, उसकी फ़िक्र, सब कुछ। फिलहाल तो उसे सबकी
मजाक उड़ाती निगाहें खाए जा रही थी। बिल्कुल करूँगी, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो, सौम्या उसके हाथों पर हाथ रखते मुस्कुराते बोली। निहाल मुस्कुरा गई। इस बात से अनजान कि वो जिस राह पर कदम रख चुकी है उसका अख्ताम बर्बादी है, महज बर्बादी। स्याह पैरों को छूती फ्रॉक में मलबूस दुपट्टा कंधे पर डाले, सुनहरे बालों को खुला छोड़े वो हसीन नकूश को मेकअप से उभारे ढलती शाम के वक्त यूनी में मुनक्कद कॉन्सर्ट में मौजूद थी। लबों से मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। वो इश्तियाक भरी निगाहों से हर चीज को देखते उस ढलती शाम की खूबसूरती महसूस कर रही थी। हर फिक्र भुलाए दिल बिल्लियों की मानद सीने में उछल कूद कर रहा था। खुशगवार एहसास था जिसने वजूद को घेर लिया था। खुश हो तुम? सौम्या ने मुस्कुराते पूछा। बेहद। ये बहुत खूबसूरत है सौम्या। ये ठंडी हवाएं, गुलकार की आवाज, लोगों के कह कहे, सब हसीन है। निहाल लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट सजाए एक गहरा सांस भरते गोया हुई। जिंदगी देखो कितनी हसीन है। अब तुम्हें एहसास हुआ? हाशिर महज तुम्हें कैदी बनाते जिंदगी से दूर करना चाहता था, इन रौनकों से, इन शामों से। सौम्या के कहने पर वो लब भींच गई। हाशिर की तमाम पाबंदियां शदोमत से याद आ रही थी। तुम ठीक कहती हो, वो मुझे कैद में रखना चाहता है। उसने हमेशा मुझे अपना पाबंद बनाया, कभी मुझे आज़ादी महसूस नहीं करने दी। वो बागी हो चुकी थी। वो हाशिर से सख्त बदगुमान हो चुकी थी और ये महज शुरुआत थी। हेलो, क्या आप थोड़ा सा वक्त मिल सकता है? मर्दाना खूबसूरत आवाज़ निहाल के नज़दीक से गूंजते उसे चौंका गई। निहाल ने पलटते अपने नज़दीक खड़े खुश शक्ल लड़के की जानिब देखा जो उसकी जानिब मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। निहाल की मुस्कुराहट सिमट सी गई। उस शख्स की निगाहें खुद पर गड़ी देख वो घबराहट का शिकार हुई। चोर निगाहों से उसने सौम्या की जानिब देखा जिसने आंखों से इशारा करते उसे बात करने को कहा। निहाल ने रुख उस लड़के की जानिब किया। जी, मध्यम लहजे में गोया हुई, हथेलियां पसीने से अर्क आलूद हुईं। हाशिर के अलावा उसने कभी किसी गैर से बात न की थी। आज ये सूरत हाल उसे घबराहट में मुब्तला कर गई। मेरा नाम सुभान है, आपकी क्लास में ही मौजूद होता हूँ, बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया। सुभान का लहजा शरीर था। निहाल ने झुकी निगाहें उठाए उसकी जानिब देखा, जबकि सौम्या खामोशी सुन दोनों की जानिब देख रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही कहने आया था, आज आप अलग लग रही हैं, मतलब हसीन लग रही हैं। निहाल के देखने पर वो अपनी बात कहता वहाँ से रफू चक्कर हुआ। निहाल हक्का बक्का से उसकी पुश्त को देखती रही। अपनी तारीफ पर रंगत में सुर्खियाँ शामिल हुईं। अगले ही पल वो सौम्या की जानिब देखते कहकहा लगा गई। दोनों के कहकहे फिजा में गूंजने लगे। कुछ पल पहले जो भी हुआ वो उसके लिए नया था और उसे रत्ती बराबर भी उस शख्स की तारीफ बुरी न लगी थी। रात के 10 बज रहे थे और वो अब हॉस्टल में कदम रख रही थी। हसीन शाम का इख्तिताम तो हो गया था लेकिन थकन हद से सवा थी। पहली बार वो इतनी देर तक बाहर रही थी। सौम्या के अलावा भी चंद लड़कियों से आज उसकी दोस्ती हुई जिन्होंने उसकी तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए। वो जिंदगी में कभी इस कदर खुश ना थी जिस कदर आज वो खुश थी। लबों पर मुस्कान सजाए अपने कंधे पर पड़े दुपट्टे से उलझते वो अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी जब मोबाइल फ़ोन की बजती रिंग टोन उसे ठटकने पर मजबूर कर गई। निहाल ने ज़ुबान तालू तले दबाते अपनी आंखें मींची। उस वक्त सिर्फ एक इंसान ही उसे कॉल कर सकता था और वो हाशिर था। मोबाइल स्क्रीन अपने सामने करते हाशिर का नाम स्क्रीन पर जगमगाते देख वो तेज़ कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ी। बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते उसने अपने लबों पर लगा मसनूई रंग उतारते, अपनी आंखें तेज़ी से साफ करते, बेड पर लेटते अपनी गर्दन तक कंफर्टर ताना। बालों को उलझाते वो अपने आप को सोता हुआ जाहिर करना चाहती थी। खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते वो कॉल उठा गई। कॉल उठाते ही हाशिर का खूबरू चेहरा स्क्रीन पर उभरा। वो जो सुबह से मीटिंग्स में मसरूफ़ था अब चंद पल अपने सुकून को देखते पुरसकून होना चाहता था। निहाल के चेहरे को देखते कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते गहरी सुकून दे सांस भर गया। इतनी देर क्यों लगाई फ़ोन उठाने में निहाल? माथे पर बल लिए हाशिर ने पूछा। निहाल ने आंखें मसलते उसकी जानिब देखा। मैं सो रही थी हाशिर, आपने मेरी नींद खराब कर दी, वो उससे शिकायत कर गई। हाशिर के लब मुस्कुराहट में ढले। आदत डाल रहा हूँ, पाकिस्तान आने के बाद भी यूं ही खलल डालूंगा तुम्हारी नींद में। बस फ़र्क इतना होगा कि तुम तब मेरे फ़ोन कॉल के सबब नहीं मेरे लम्स को महसूस करते नींद से बेदार होगी।
زمانی بات کہتا وہ اس کی رنگت میں سرخیاں شامل کر گیا۔ نہال نے نظریں اس سے پھیر لیں۔ کچھ شرم و حیا کا احساس تھا تو کچھ اس بات کا ڈر بھی کہ کہیں وہ جھوٹ نہ پہچان لے۔ میں تھک گئی ہوں حاشر، نیند آ رہی ہے۔ وہ اس وقت اس شخص کی نگاہوں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ میں بھی تھک گیا ہوں اور نیند مجھ سے روٹ گئی ہے نہال، تم جو نہیں پاس۔ حاشر نے اپنی دید کی پیاس کو بجھاتے گھمبیر لہجے میں کہا۔ بے چین وجود اب راحت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کن لفظوں میں اس لڑکی کو بتاتا کہ اس کا سکون، اس کا چین اس لڑکی کی ذات میں چھپا تھا، اور یہ دوری اس سے اس کا سکون و چین چھین گئی تھی۔ مجھے سونا ہے حاشر، کل بات کرتے ہیں۔ نہال بس راہ فرار چاہتی تھی۔ تو سو جاؤ، نیند ابھی میری نگاہوں میں نہیں اتری، ابھی تو اپنے سکون سے ملا ہوں، اتنی جلدی دور نہیں جانا چاہتا۔ تم کال مت کاٹو، موبائل ایک طرف رکھ دو، میں تمہیں سوتا دیکھ ہی پرسکون ہو جاؤں گا۔ کاش وہ نگاہیں دیکھ پاتی اس شخص کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت، کاش وہ اس کے لفظوں میں چھپی محبت اور شدت کو محسوس کر پاتی تو اپنے بڑھتے قدم روک لیتی، جان جاتی کہ وہ پابندیاں نہیں تھی، وہ محبت تھی، فکر تھی، اس کی حفاظت کرنے کی ایک کوشش تھی، اسے دنیا میں موجود بھیڑیوں اور درندوں سے بچانے کی، اس کی معصومیت کی حفاظت کی خاطر وہ اسے خود تک محدود رکھتا آیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہال سنجیدگی سے کہتی موبائل ایک طرف رکھتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ وجود تھکن سے چور تھا اور نیند بھی حاوی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی گزری شام آنکھوں کے پردوں پر فلم کی مانند چلتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ چہرے پر پرسکون تاثرات نے ڈیرا جمایا اور وہ نیند کی وادی میں قدم رکھ گئی۔ حاشر اسے تکتے اپنی آنکھوں کو راحت پہنچاتا رہا، اس بات سے انجان کہ اس کی بیوی اس سے بدگمان ہوتے ایک ایسے راستے پر قدم رکھ چکی ہے جو ان دونوں کے اس خوبصورت رشتے کو بکھیر کر رکھ دے گا۔ نہال سرخ شلوار قمیض میں ملبوس سومیا اور سبحان کے ساتھ اس وقت یونی کے گراؤنڈ میں موجود تھی جب سبحان نے ان دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا تھا نہال، سبحان نے بات کی تمہید باندھی۔ نہال اس کی آنکھوں میں ہی اس کی بات اخذ کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ کہنا چاہتا تھا نہال وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ نہال رکو، میری بات تو مکمل ہونے دو۔ سبحان برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی جکڑ گیا۔ میں جانتی ہوں سبحان تم کیا کہنا چاہتے ہو، پلیز خاموش رہو اور مجھے جانے دو۔ میں شادی شدہ ہوں، بے شک یہ آزادی مجھے چاہیے تھی، میں ایسی ہی زندگی جینا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے اس رشتے سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ نہال کا لہجہ سپاٹ تھا۔ نہال، تم تو اس شخص کو پسند نہیں کرتی، پھر کیسی بے وفائی؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم نے کبھی اس شخص سے محبت نہیں کی، پھر بے وفا تو نہ ہوئی تم۔ سبحان تم سے محبت کرتا ہے، اس کے ہر انداز سے محبت جھلکتی ہے، تم یوں اس کی محبت رد نہیں کر سکتی۔ سومیا نے فوراً بات میں دخل اندازی کی۔ سومیا، بے شک میں اس شخص سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ شوہر ہے میرا، حق رکھتا ہے مجھ پر، میں کیسے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کی محبت قبول کر سکتی ہوں؟ نہال کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ تو یہ بات تمہیں تب یاد ہونی چاہیے تھی جب تم سبحان کے ساتھ وقت گزار رہی تھی نہال، ہم پورا دن اس کے ساتھ رہتے ہیں، تمہاری کالز پر اس سے بات ہوتی رہتی ہے، اب تم یوں اس کی محبت رد کر رہی ہو؟ سومیا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا نہال کا انداز۔ دوست کی حیثیت سے سومیا میں صرف سبحان کو اپنا دوست سمجھتی ہوں۔ نہال چیخی۔ سومیا طنزیہ ہنسی۔ نہال پلیز، میری محبت یوں رد نہ کرو، تم نے خود کہا تھا تمہیں حاشر سے محبت نہیں، تو کیوں اس زبردستی کے بندھے رشتے میں قید ہو؟ آزادی لے لو اس کی اور میری ہو جاؤ، میں تمہیں ہر وہ آزادی دوں گا جو تم چاہتی ہو، تم پر کوئی روک ٹوک نہیں لگاؤں گا۔ سبحان کا لہجہ ملتجی تھا۔ نہال نے دانت پر دانت جمائے ضبط کیا۔ سبحان، اس رشتے سے آزادی نہیں حاصل کر سکتی میں، حاشر کبھی مجھے آزاد نہیں کرے گا، تم اپنے قدم پیچھے موڑ لو، میں تمہاری محبت کبھی قبول نہیں کروں گی، مجھ پر حاشر کا حق ہے اور وہ تعمر اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ نہال بھیگی آواز میں کہتی اپنا ہاتھ آزاد کرواتی وہاں سے بھاگی۔ سبحان نے سرخ چہرہ لیے سومیا کو دیکھا۔ تم نے تو کہا تھا وہ راضی ہو جائے گی۔ سبحان سومیا پر غرایا۔ سومیا گڑبڑائی۔ مجھے کہاں پتا تھا کہ وہ اس رشتے میں اس قدر وفادار ہے، اس نے ہمیشہ مجھے یہی کہا کہ وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، وہ اس پر بے جا پابندیاں لگاتا ہے۔ میں نے تو جی توڑ کوشش کی اسے ورگلانے کی، اور یقین کرو وہ حد سے زیادہ بدگمان ہے اپنے شوہر سے۔ سومیا نے فوراً سے وضاحت دی۔ مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اور انتظار میں کر نہیں سکتا، سودا کر چکا ہوں میں اس لڑکی کا،
جلد از جلد بائی کو سونپنا ہے. کچھ بھی کرو، تم کسی بھی حد تک جاؤ، بس مجھے یہ لڑکی چاہیے. سبحان سومیا کے نزدیک آتے اس کی تھوڑی جکرے دبا دبا سا غرایا. سومیا نے تکلیف برداشت کرتے اسبات میں سر ہلایا. سبحان اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے لمبے لمبے ڈھگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. سومیا نے اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالتے کینہ توز نگاہوں سے سبحان کی پشت کو تکا. سبحان اور سومیا دونوں ساتھ غیر قانونی کام کرتے تھے. یونی میں آئی نئی لڑکیوں کو ورگلاتے، اپنے جال میں پھنساتے. کبھی انہیں بلیک میل کرتے تو کبھی انہیں آگے اچھی خاصی رقم میں کوٹھے پر بیچ دیتے. اور یہ کام وہ اس قدر صفائی اور احتیاط سے سر انجام دیتے کہ کسی کو بھی ان پہ شک نہ ہوتا. نہال ان کے لیے آسان شکار ثابت ہوئی، جو پہلے ہی اپنے گھر والوں کی پابندیوں سے خائف تھی. سومیا کے برگلانے پر ہر چیز بھلائے وہ اپنے گھر والوں اور خاص کر حاشر کو اپنا دشمن مان بیٹھی. ان گزرے 2 ماہ میں وہ نہال کی اچھی خاصی برین واشنگ کر چکی تھی. 3 ماہ کے طویل انتظار کے بعد اسے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا. سرداری نبھانے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا بزنس بھی تھا جو بیرون ملک تک رسائی حاصل کر چکا تھا. لندن میں ایک کامیاب پروجیکٹ کے بعد وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان آیا. اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ نہال کو یاد کرتے مسکرا رہا تھا. گاڑی کا رخ نہال کے ہاسٹل کی جانب تھا. 3 ماہ کی تمام بے چینیاں، بے قراری، تڑپ، وہ سب نہال پر آشکار کرتا اس کے لمح سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا. ہاسٹل کے آگے گاڑی روکتے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب بڑھا. مجھے مسز حاشر سے ملنا ہے، شوہر ہوں ان کا. حاشر نے ریسیپشن پر آتے اپنا تعارف دیا. سوری سر، مس نہال تو ہاسٹل میں نہیں. ریسیپشنسٹ کے جواب پر اس کی سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا. بے ساختہ اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کی جانب دیکھا جو رات 11 کا ہنسا بجا رہی تھی. اس وقت نہال کا ہاسٹل میں نہ ہونا غیر متوقع تھا. دوبارہ چیک کریں. لہجہ انتہائی سرد تھا. ریسیپشنسٹ نے دوبارہ چیک کیا. سر وہ ہاسٹل میں موجود نہیں. اب کی بار ریسیپشنسٹ نے لفظوں پر زور دیا. حاشر نے جبڑے سختی سے بھینچے. نہال کا نمبر ملایا. بیل جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی. یک لخت ایک سوچ نے دماغ میں کنڈا مارا. کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی اسے اپنے جسم میں موجود خون خشک پڑتا محسوس ہوا. سانسیں سینے میں اٹکی. اس طرح اپنے پل میں وجود کو جکڑا. موسیٰ، یہ نمبر ٹریس کرو. اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اسے نہال کی لوکیشن معلوم کرنے کی ضرورت پڑے گی. اپنے ڈرائیور پلس پی اے کو کہتے اس نے اپنی پیشانی انگوٹھے سے رگڑی. موسیٰ نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اگلے چند پلوں میں ہی لوکیشن اس کے گوش گزار کی. کیا کہہ رہے ہو تم یہ؟ لوکیشن جاننے کے بعد وہ موسیٰ پر پھٹ پڑا. سر یہی لوکیشن ہے. موسیٰ منمنایا. تم حویلی جاؤ. حویلی میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتانا. سرخ رنگت، بھینچے جبڑے، گردن اور ماتھے کی پھولی رگیں اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی. اس کی سانسیں دھونکنے کی مانند چل رہی تھی. آخر نہال اس جگہ پہ کیا کر رہی تھی؟ یقیناً وہ کسی خطرے میں تھی، ورنہ اس کی نہال اس جگہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ذہن میں باتوں کے تانے بانے بنتے وہ خود کو تسلیاں دے رہا تھا. سٹیئرنگ پر اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اس کی ہری اور نیلی رگیں واضح ہو رہی تھیں. گاڑی ہوا کے دوش پر سوار تھی. کراچی شہر کی اس پر رونق گلی میں گاڑی روکتے وہ سرخ انگارہ نگاہیں لیے مطلوبہ جگہ کی جانب بڑھا. اندر داخل ہوتے تیز میوزک کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتے اس کی ناگواری میں اضافہ کر گئی. سیاہ زیرک سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں چاروں اطراف گھومتے اپنے مطلوبہ وجود کو تلاش میں تھی. ایک منظر پر نظر پڑتے اس کی تلاش ختم ہوئی. لہو رنگ نگاہوں میں ٹھہرے قہر میں کمی واقع ہوئی. پھر وہاں بے یقینی نے جگہ بنائی. اونچی آواز میں بجتے گانے جن کے الفاظ اس قدر بے باک اور ذو معنی تھے کہ شرم و حیا کا پاسدار شخص سنتے شرمندہ ہو جائے. رنگ برنگی روشنیوں میں ڈوبی یہ 4 دیواری اور اس 4 دیواری کے وسط میں موجود سٹیج پہ ناچتے وجود اور ان وجودوں کے درمیان وہ لڑکی جسے ہمیشہ اس نے شرم و حیا میں لپٹے پایا، آج وہی لڑکی نازیبا لباس میں ملبوس نامحرموں کے درمیان اپنے حسین بل کھاتے وجود کو نمایاں کرتے رقص میں مصروف تھی. اپنی عزت، اپنا سب کچھ بھلائے حاشر کو اپنے دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہوئیں. یہ منظر اس کے وجود کو ایندھن کی مانند جلا کر خاکستر کر گیا. یہ اس کی نہال نہیں تھی.
اس کی نہال تو اس کی ذرا سی نزدیکی پر سرخ گلاب بنتے اپنی نگاہیں جھکا جاتی تھی، اور پھر کئی کئی دن تک وہ اس سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ وہ آج چاروں جانب سے محرموں کے درمیان گانے کے بولوں پر ناچ رہی تھی۔ حاشر شاہ کی غیرت پر کاری وار ہوا کہ اس کی روح تک بلبلا اٹھی۔ آنکھوں میں بھسم کر دینے والے تاثرات لیے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ نہال جو سومیا اور سبحان کے ہمراہ آج پھر کلب آئی تھی، اس بات سے انجان کہ حاشر بھی آج پاکستان آنے والا ہے، اپنے آپ میں مگن تھی کہ ایک دم سے اپنے ہاتھ کو کسی فولادی گرفت میں قید پاتے وہ تھمی، اور اگلے ہی پل اسے لگا مانو کلب کی چھت اس کے سر پہ آن گری ہو۔ اس کے مقابل کوئی اور نہیں حاشر تھا جو اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے تاثرات نہال کے وجود سے تمام خون نچوڑ گئے تھے۔ رنگت زرد پڑی تھی۔ اوئے، کون ہو تم؟ چھوڑو اسے۔ سبحان حاشر کو دیکھتے ان کے درمیان آتے حاشر کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز میوزک کے سبب چیخا۔ حاشر نے دانت پر دانت جمائے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی پل سبحان کی دل خراش چیخیں کلب میں گونجتے ہر سو خاموشی پھیلا گئی۔ حاشر نے اپنا سر پوری قوت سے اس کی ناک پر دے مارا۔ نہال اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ کا گلا گھونٹ گئی۔ شوہر ہوں اس کا۔ حاشر پوری قوت سے دھاڑتے نہال کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے آگے بڑھا۔ سومیا نے سبحان کو اٹھایا جس کا منہ خون سے بھر چکا تھا۔ پلیز somebody help me۔ وہاں موجود لوگوں سے مدد مانگتے وہ سبحان کو لیے ہاسپٹل کی راہ گامزن ہوئی۔ حاشر، نہال سے مشکل ہو رہا تھا حاشر کے قدموں کا ساتھ دینا، وہیں دل خوف سے بند ہونے کے قریب تھا۔ کپ کپاتی آواز میں وہ اسے پکار گئی۔ حاشر نے پلٹتے اس کے بازو اپنی سخت گرفت میں جکڑے۔ ایک لفظ نہیں، اب ایک لفظ بھی ادا مت کرنا ان لبوں سے، ورنہ باخدا تمام ضبط کھوتے میرا ہاتھ اٹھ جائے گا اور پھر میں روک نہیں پاؤں گا۔ وحشی درندے کی مانند وہ گرایا۔ نہال اپنی آنکھیں میچ گئی۔ یہ شخص آج اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ حاشر نے گاڑی کا دروازہ کھلے اسے گاڑی میں بٹھاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ چند ہی سیکنڈز میں اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ حاشر، وہ حویلی آتے بے دردی سے نہال کو صوفے کی جانب پھینک گیا۔ وہ سب جو حاشر کی آمد سے واقف تھے اور اس کے منتظر تھے، یہ منظر دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھتے اسے پکار گئے۔ حاشر، کیا طریقہ ہے یہ؟ مصطفیٰ صاحب بیٹی کو یوں روتا بلکتا دیکھ دھاڑے۔ مجھ سے مت پوچھیں چاچو، اس سے پوچھیں اس سے کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ رات کے اس پہر کس کلب میں کیوں موجود تھی۔ پوچھیں اس سے کہ اس نے یہ نہ ہونے کے برابر لباس کس کی اجازت سے زیب تن کیا۔ پوچھیں اس سے کہ نامحرموں سے بھری محفل میں یہ اپنے بدن کی نمائش کرتے کسی رقاصہ کی طرح رقص کیوں کر رہی تھی۔ اس کی آواز انتہائی سر تھی، جبکہ بلند اس قدر کے رات کے آخری پہر اس کی آوازیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ سب حق دک سے نہال کی جانب دیکھنے لگے جو پیروں تک آتے سلیو لیس ٹاپ اور چست پینٹ میں ملبوس تھی۔ بال کھلے پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے، چہرہ آنسوں سے تر تھا، لبوں پر گہرا سرخ رنگ تھا۔ یہ ان کی نہال تو نہ تھی، ان کی نہال تو سر سے چادر ڈھلکنے تک نہ دیتی تھی۔ میں نے اسے شہر پڑھنے بھیجا تھا، نہ کہ اپنی عزت نیلام کرنے۔ اس سے پوچھیں یہ پڑھائی حاصل کی ہے اس نے؟ اس طرح ڈاکٹر بنے گی یہ؟ اپنی آنکھوں سے اسے غیر مردوں کی باہوں میں جھولتے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ان کی غلیظ نگاہیں اس کے وجود پر یوں گڑی ہوئی تھی مانو وہ نوچ کھانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس سے پوچھیں اسے رتی برابر احساس نہ ہوا کہ یہ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اور سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ نہال کا لباس ان سب باتوں پر سچ کی مہر لگا چکا تھا۔ ہاں، نہیں ہے مجھے احساس کسی بات کا، نہیں ہے۔ کب تک؟ آخر کب تک تم مجھ پر زندگی حرام کرتے رہو گے؟ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی میں، اپنی زندگی جی رہی تھی۔ آزادی پر ہر ایک کا حق ہوتا ہے اور تم مجھ سے یہ آزادی چھین نہیں سکتے۔ جب سے نکاح ہوا ہے تم نے اپنے آپ کو حاکم سمجھتے مجھ پر حکم چلایا ہے۔ باہر نہیں جانا، رات دیر تک باہر نہیں رہنا، موبائل نہیں چلانا، کسی سے دوستی نہیں کرنا۔ کیوں آخر؟ کیا میں انسان نہیں؟ کیا میرا مجھ پہ کوئی حق نہیں؟ میں نے جو کیا ہے مجھے رتی برابر اس کا افسوس نہیں۔ تم نے میری زندگی جیرن کرتی تھی، ہر چیز پر پابندیاں عائد کرتے۔ کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت یہ نہیں ہوتی حاشر، محبت میں قیدی نہیں بنایا جاتا، محبوب کو آزادی دی جاتی ہے۔ یہ اس کے الفاظ نہیں تھے، حویلی کا ہر فرد سمجھ گیا کہ یہ ان کی نہال کے بول نہیں، اسے ورگلایا گیا ہے، اسے باغی بنایا گیا ہے۔ پھر کیا ہوتی ہے محبت؟ یہ کہ تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں جھولنے دوں، یہ کہ تمہیں غلط راہ پہ چلتے جانے دوں؟ حق آزادی، کون سی آزادی کی بات کر رہی ہو نہال؟
یہ آزادی نہیں، یہ بے شرمی ہے، بے بصیرتی ہے۔ تم پر حکم نہیں چلایا، تم پر پابندیاں عائد نہیں کی، تمہاری حفاظت کی میں نے۔ مرد ہوں، باہر ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر ایک کی نیت پہچانتا ہوں میں۔ تمہاری معصومیت کوئی چھین نہ لے، تمہیں کوئی باغی نہ کر دے، اس بات سے ڈرتا تھا۔ اور دیکھو آج میرا ڈر حقیقت کا روپ دھارے میرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ تم نہیں بول رہی نہال، یہ ان لوگوں کی سکھائی گئی بولیاں ہیں۔ حاشر کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ نہال اس حد تک اس سے باغی ہو جائے گی، اسے امید نہ تھی۔ پہلو میں موجود دل کانچ کی مانند ٹوٹتے سینے میں بکھرا اور تمام وجود اس کی ٹوٹی کرچیوں کے سبب زخمی ہوا۔ یہ میں ہی بول رہی ہوں، تمہاری پابندیاں تو مجھے پہلے سے ہی ناگوار گزرتی تھیں، نہ اس رشتے میں میری رضامندی شامل تھی۔ میں نے محض داجی کا حکم مانا تھا، اور یہی میری غلطی تھی۔ مجھے اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس رشتے سے انکار کرنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی کچھ نہیں بدلا۔ مجھے طلاق دو، ابھی کے ابھی۔ ویسے بھی میرا لباس، میرا اس کلب میں ہونا مجھے بد کردار تو ثابت کر ہی گیا ہوگا۔ تم جیسے دقیانوسی سوچ رکھنے والے کی نظر میں تو ختم کرو اس رشتے کو۔ وہ سرتا پیر بدل گئی۔ اپنے ہر لفظ، ہر انداز سے وہ حاشر کو توڑتے اس کی محبت کی دھجیاں اڑا گئی۔ داجی صوفے پر بیٹھتے چلے گئے۔ مصطفیٰ صاحب اور افشاں بیگم بیٹی کی حرکت کے سبب سر نہ اٹھا سکے۔ نہال کی رخصتی اسی وقت ہو رہی ہے داجی۔ چند ثانیہ خاموشی کی نظر کرنے کے بعد وہ برف کی مانند سرد لہجے میں کہتے اس کی کلائی جکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نہال آنکھیں پھاڑے اس کی پشت کو تکتی، سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اور وہ اسی اثنا میں اسے اپنے کمرے میں لاتے دروازہ بند کرتے اسے بیڈ پہ دھکا دے گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سمجھے تم؟ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، نہ میں اس رخصتی کو مانوں گی۔ بیڈ سے اٹھتے وہ بدحواسی کے عالم میں کہتے دروازے کی جانب بڑھی، جب حاشر اس کی کلائی جکڑ گیا۔ رخصتی ہو گئی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ اپنی منمانی کرتے تم مجھے میری ہی نظروں میں گرا چکی ہو کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی۔ سخت و سرد لہجے میں کہتے وہ اس کی کلائی پر گرفت سخت کر گیا۔ مجھ جیسی لڑکی؟ کیا مراد ہے تمہاری؟ نہال چیخی۔ تم جیسی لڑکی جس کی نظر میں اس کے محافظ کی حفاظت پابندیاں کہلائے، ایسی لڑکی جس کی نظر میں اس کے محرم کی محبت قید ہے، بوجھ ہے، ایسی لڑکی جو اپنے آپ کو اپنے محرم کی امانت نہ سمجھے اور یوں نازیبا لباس میں اپنی نمائش کرتی پھرے۔ کیوں تم ایک رقاصہ کی طرح ناچ رہی تھی؟ کیوں تم نے اپنے آپ کو نمائش کا سامان بنایا؟ کیوں تم نے میری امانت میں خیانت کی؟ کیوں تم میری عزت کو دو کوڑی کا کر گئی؟ وہ دبے دبے لہجے میں غراتے ایک دم چیختے اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج جب میں تمہارے وجود پر اپنی وحشت کے نشان داغوں گا، تب تمہیں علم ہوگا کہ سر سے پاؤں تک تم میری ہو۔ میری غیرت نے جس طرح مجھ پر کوڑے برسائے ہیں، وہ ساری وحشت میں تم پہ اتاروں گا۔ تب تمہیں علم ہوگا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ اپنی شرٹ تن سے جدا کرتے وہ اس پر جھکتے وحشت ناک لہجے میں کہتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو جکڑ گیا۔ نہال سانسوں کے لیے تڑپ اٹھی۔ اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑتے وہ اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا، اور وہ بے بس اس کی قربت برداشت کر رہی تھی۔ کیوں کیا نہال تم نے ایسا؟ کیوں تم نے میری محبت، میری وفا میرے منہ پر دے ماری؟ میں نے تمہاری ہر بات پر سر جھکایا، تمہاری ہر خواہش پوری کی، پھر کیوں تم نے مجھ سے غداری کرتے اس وجود کو دنیا کی نظروں کے سامنے نمائش کا سامان بنا دیا، جس وجود کو چھوتی ہوائیں بھی مجھے چبھتی تھی۔ قربت کے انتہائی لمحات میں وہ نم زدہ آواز میں اس سے ڈھیروں شکوے کر رہا تھا، لیکن نہال اس وقت اسے درندہ سمجھتے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ چکی تھی۔ اس کی نظر میں اس وقت سب غلط تھے اور وہ صحیح تھی۔ حاشر نے کہا تھا وہ وحشت اس کے وجود پر اتارے گا، لیکن وہ اسے سختی سے چھو بھی نہ پایا۔ اس لڑکی کو تکلیف دینے پر دل جو راضی نہ تھا۔ اس کے لمس میں نرمی شامل تھی، لیکن پھر بھی نہال کو اس کا لمس بچھو کی طرح ڈنگ کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ہیلو سبحان میں نہال بات کر رہی ہوں۔ اس کی قربت حاصل کرتا وہ اب گہری نیند میں غرق تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ حاشر کے تمام آنسو جو قربت کے لمحات میں اس نے بہائے تھے، اس کے درد میں ڈوبی سرگوشیاں وہ سب نظر انداز کر گئی۔ حاشر کا فون اٹھائے وہ سبحان کو کال میں لاتا روتے ہوئے بولی، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ سبحان، پلیز، یہ شخص درندہ ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے محرم کو درندہ سمجھے انسان کے روپ میں ایک درندے سے مدد مانگ رہی تھی۔
میں آ رہا ہوں نہال، تم اپنی لوکیشن بھیجو۔ ہاسپٹل میں بینڈیج کرواتا سبحان فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں تو لگا تھا کہ بنے بنائے تمام کھیل پہ پانی پھر گیا، لیکن اب نہال کی کال ان کے لیے ایک نیا راستہ بنا گئی۔ میں بھیج رہی ہوں، پلیز جلدی آؤ۔ نہال اپنی ہچکیاں ضبط کرتے کہتے اس کے نمبر پر لوکیشن سینڈ کرتے موبائل اپنے ہاتھ میں تھامتے واش روم سے باہر نکلی۔ نظر حاشر پر پڑی جو شرٹ لیس بیڈ پر اوندے منہ لیٹا نیند میں غرق تھا۔ نہال کے مطابق اس کی مرضی کے بنا اس کے نزدیک آتے اپنے لیے ناپسندیدگی میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ سبحان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کہاں لے آئے ہو سبحان تم مجھے؟ سبحان حویلی کے پیچھے والی سڑک پر آ ٹھہرا تھا۔ اس کا فون آتے ہی نہال اپنے ہاتھ میں حاشر کا فون لیے نہایت احتیاط سے حویلی سے نکلتے اس کی گاڑی میں سوار ہوئی۔ گاڑی کو ایک بنگلے کے باہر رکتا دیکھ وہ سوال گو ہوئی۔ اسے سبحان سے کہا تھا کہ وہ اسے سومیا کے گھر چھوڑے۔ آؤ تو صحیح، یہی سومیا کا گھر ہے، سبحان سنجیدگی سے کہتے گاڑی سے اترا۔ نہال بھی گاڑی سے اترتے اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ بنگلے کے اندر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہاں بجتے گانے اور عورتوں کے لباس دیکھتے اسے پل نہ لگا تھا سمجھنے میں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی سبحان، میں جا رہی ہوں، تو مجھے غلط جگہ لے آئے ہو، گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہتے وہ پلٹنے لگی۔ جب سبحان اس کا ہاتھ جکڑے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ نہال کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ یہی تو تمہاری اصل جگہ ہے، وہ دیکھو سومیا۔ سبحان نے گھر کے بیچوں بیچ لاتے اسے ایک عورت کے آگے دھکیلتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہال نے حیرت سے اس عورت کے پہلو میں بیٹھی سومیا کو دیکھا جو اسے دیکھتے مسکراتی، جبکہ وہ عورت جو ساڑی میں ملبوس ڈارک میک اپ کیے بالوں کا جوڑا باندھے ہوئے تھی، آنکھوں میں خباثت لیے اس کی جانب دیکھے گئی۔ تم جیسا بے وقوف انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا، جو اپنی محفوظ پناہ گاہ چھوڑے اپنے ہی محرم سے ڈرتے خود کو جہنم کے حوالے کر گئی۔ ارے جسے تم قید سمجھ رہی تھی وہ قید نہیں، وہ تو محفوظ جائے پناہ تھی۔ خوش قسمت تھی تم جو تمہیں حاشر جیسا شوہر ملا تھا، جو تمہاری حفاظت کے ساتھ ساتھ تمہیں اس دنیا سے بچاتا رہا۔ دیکھو سب کو غور سے، اس سب سے تو بچاتا رہا وہ تمہیں۔ سبحان کا لہجہ تمسخر بھرا تھا۔ نہال کی آنکھوں پر بندھی پٹی اترتی چلی گئی۔ اب جب حقیقت سامنے آئی تو اپنا آپ گنہگار لگ رہا تھا۔ تم سے محبت کرتا تھا، وہ جانتا تھا اس دنیا میں بھرے درندوں کے بارے میں، اور تمہاری معصومیت بھی کہ تم بآسانی کسی بھی باتوں میں آ سکتی ہو، اور دیکھو تم ہمارے جال میں پھنستی چلی گئی۔ وہ تمہاری بھلائی کے لیے تم پر روک ٹوک لگاتا تھا، سبحان کہہ رہا تھا، اور نہال کو اپنا آپ پستی کی گہرائیوں میں ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ مال تو بڑا اچھا ہے سبحان، جتنی قیمت میں تجھ سے خریدا ہے اس سے دگنی قیمت کا فائدہ دے گا، بائی خباثت سے کہتے نہال کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہا تھا نا کہ مال بے انتہا حسین ہے، اب مجھے میری رقم دو۔ سبحان ہنستے ہوئے کہتا اپنی رقم کا مطالبہ کر گیا۔ نہال نے بائی کا ہاتھ جھٹکتے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ حسین ہو غرور بنتا بھی ہے، بائی مسکراتے ہوئے کہتے۔ نوٹوں کی ایک موٹی گڈی سبحان کی جانب اچھال گئی۔ سبحان نے سومیا کو اشارہ کیا، دونوں باہر کی جانب بڑھنے لگے۔ جب پولیس سائرن اور گولیوں کی آواز سنتے شور و غل سا مچا، اور زمین پر گری نہال مسکراتے ہوئے پلٹی۔ دل میں امید تھی کہ وہ شخص اسے بچانے آ جائے گا، اور وہ آ گیا۔ آندھی طوفان بنے اندر داخل ہوتے حاشر کو دیکھتے وہ فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ اپنے لفظ پر ندامت میں مبتلا تھی۔ پولیس نے کسی کو بھاگنے کا موقع دیے بنا اپنی تحویل میں لیا، جبکہ حاشر کی سرخ نگاہوں کا مرکز نہال تھی، جو لرزتا بدن لیے اس کی جانب ندامت سے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے وہ حاشر تک آتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ معاف کر دیں، بھیگی مدھم آواز میں کہتے وہ مزید اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی۔ ہوش و حواس کھوتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ حاشر اس کے گرد گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے بازوں میں بھرتے اس ناپاک جگہ سے نکلتا چلا گیا۔ حاشر کے فون میں ٹریکر موجود تھا۔ آنکھ کھلنے پر نہال کو وہاں نہ پاتے وہ اپنا موبائل ڈھونڈ رہا تھا جو کمرے میں کہیں نہ تھا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ نہال جہاں بھی گئی تھی اس کا موبائل ساتھ لے کر گئی تھی۔ حاشر نے موسیٰ سے رابطہ کرتے فوراً لوکیشن معلوم کی۔ کب ختم ہوگی میری سزا؟ اپنا بھرا بھرا وجود سنبھالے وہ آئینے کے سامنے کھڑے حاشر کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ 6 ماہ گزر گئے تھے اس شخص کی بے رخی بے اعتنائی سہتے سہتے۔ اب تو وہ تھکنے لگی تھی۔ کوکھ میں اس شخص کی اولاد پل رہی تھی جس کے سبب ہی تو اس کا دھیان رکھتا تھا۔
ورنہ تب اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہ کرتا۔ فکر نہ کرو، جلد تمہیں اس بوجھ سے آزاد کر دوں گا، ایک بار میری اولاد میرے ہاتھ میں آ جائے۔ جانتا ہوں یہ رشتہ ایک سزا ہے تمہارے نزدیک۔ اپنے بال ہاتھ سے سیٹ کرتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا، حتیٰ کہ اس کا دل کیا تھا اسے خود میں بھینچ لے۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اس سے معافی مانگتے اسے راضی کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی کہ اب تو حاشر کا پتھر دل بھی پگھل گیا تھا۔ اس کی گئی تمام حرکتیں اس قدر گہرا اثر چھوڑ گئی تھیں کہ وہ اس سے خفا ہوتے پتھر بن گیا تھا، اور اب اس پتھر میں دراڑیں پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ حاشر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ رشتہ میرے لیے اب سزا نہیں، میں اپنی ہر حرکت، ہر لفظ پر پشیمان ہوں۔ میری سزا تو آپ کی بے رخی، بے اعتنائی ہے۔ اتنا ہی مجھ سے تنگ ہے تو دعا کریں میں مر جاؤں، آپ کی اولاد آپ کو مل جائے جس کی وجہ سے آپ میرا دھیان رکھتے ہیں، ورنہ تو آپ ہم کلام بھی نہیں ہو مجھ سے۔ دعا کریں آپ کی اولاد کو دنیا میں لانے کے بعد مر جاؤں میں، تاکہ میری جان چھوٹ جائے اس اذیت سے، اور آپ کی بھی جان چھوٹ جائے اس بوجھ سے۔ وہ اب تھک چکی تھی، اس کا ضبط بکھر گیا تھا، مزید اس شخص کی بے رخی اب برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ۔ حاشر کو لگا اس کا دل کسی نے پیروں تلے کچل دیا ہو۔ وہ فوراً پلٹتے اس کی جانب بڑھتے اس کے ڈھیلے وجود کو اپنی باہوں میں بھینچ گیا۔ اس کی بات سنتے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ وہ اس سے ناراض ہو سکتا تھا لیکن اس سے دوری نہیں سہ سکتا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو یار، معاف تو کب کا کر چکا ہوں میں، بس تمہارا منانے کا انداز بھا رہا تھا، اسی لیے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے آنسو ہونٹوں سے چنتے گمبھیر لہجے میں بولا، اور آپ کے پاس اس تنگ کرنے میں مر جاتی حاشر۔ اس کا سہارا ملنا تھا کہ وہ ٹوٹ بکھر کر رو پڑی۔ ایسی باتیں کرتے تم میرا دل دہلا رہی ہو یار، تم سے دوری نہیں برداشت کر سکتا میں۔ تمہاری حرکتیں مجھے توڑ گئی تھیں، لیکن ان 6 ماہ میں تمہاری محبت نے تمہاری ان تمام حرکتوں پر من و مٹی ڈال دی۔ مجھے اب کچھ یاد ہے تو یہ کہ میری بیوی نہال شاہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ محبت سے بولا۔ نہال نے سو سو کرتے اپنی ناک اس کے کرتے سے صاف کی۔ ایک تو آپ کی بے رخی اور پھر یہ آپ کی اولاد، دونوں نے مجھے تنگ کیا ہے۔ وہ منہ بناتے اب اس سے شکایت کر رہی تھی۔ آنے دو ذرا اسے، روز مار کر بدلا لوں گا میں اس سے تمہیں تنگ کرنے کا۔ حاشر نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اپنی اولاد کو محسوس کیا۔ نہال سرخ پڑتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اب اتنا بھی تنگ نہیں کیا۔ ممتا فوراً تڑپ اٹھی تھی۔ حاشر مسکرا گیا۔ 6 مہینے اگر وہ تڑپ رہی تھی تو وہ بھی اس سے سرد رویہ اپناتے تڑپ رہا تھا، اور اب دونوں کو راحت ملی تھی۔ جہاں نہال جان گئی تھی کہ اصل محافظ شوہر ہوتا ہے اور گھر کی 4 دیواری محفوظ پناہ گاہ، دنیا کی تمام رنگینیاں ایک مکروہ خوبصورت جال تھیں جن کی خوبصورتی سے لوگ قائل ہوتے اس جال میں پھنستے گہرے اندھیرے کنویں میں گرتے چلے جاتے ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے، وہیں حاشر شاہ اپنی بیوی کے ہر خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کیے اپنے ہر عمل میں محبت شامل کر چکا تھا۔